اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المطففین آج ہم پڑھیں گے، مکی سورت ہے۔ اس کا خاص موضوع ہے، موضوع قیامت ہی ہے ان سب سورتوں کا۔ تو جو مطففین ہے، تو فا اس کی روٹ ہے، اور مطففین، مطفف ایسے بندے کو کہتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرے، اپنی بچت کے لیے بددیانتی کرے، ایسے تاجر کے لیے۔ مطفف کی جمع مطففون ہے، اور اسی کی شکل مطففین ہے۔ یا نون آ گیا نا، لام نے زیر دی تھی۔ تو ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، ویل آپ کو پتہ ہے جہنم کا نام بھی ہے۔ تو ویل للمطففین ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ سب جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے جہنم کی۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے، یعنی کہ یا تو براہ راست ویل بطور اصطلاحی نام استعمال ہوا ہے، اور یا پھر سزا کے معنی میں۔ کیونکہ ہلاکت کیا ہے؟ ایک تو موت ہے نا، موت تو زندگی کا حصہ ہے، وہ ہلاکت نہیں ہے۔ ہلاکت ہوتا ہے ایسا سودا کرنا جس میں آخر کار نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا ہم اپنی عام زندگی میں بھی کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل تمہیں تباہ کر دے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ نقصان کا سودا کرنا، خسارے کا، گھاٹے کا، غلط فیصلے کرنا اپنے لیے۔ کیونکہ عام طور پر جھوٹ کے ذریعے لوگ کامیابی پا لیتے ہیں دنیا میں، یعنی اپنے مقاصد میں، گھروں کے معاملات پہ دیکھ لیں، جو جھوٹ بولتا ہے بہت دفعہ، اور آج کل تو اکثر اوقات وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاتا ہے، اور جو سچ بولتا ہے وہ برا بن جاتا ہے۔ یہ نارمل آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں، اور بعض اوقات بہت انسان ڈپریسڈ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور obviously یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں۔ آفیسز میں ہوتا ہے، ایک بندہ جو کام پراپر کر رہا ہے مگر وہ خوش آمدی نہیں ہے، چاپلوس نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اور دوسرا جھوٹا ہے، چاپلوس ہے، کام میں اچھا نہیں ہے، تو وہ آگے نکلتا جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو بظاہر ضروری نہیں ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ نقصان بھی اٹھائے۔ یہاں دنیاوی فائدے نقصان کی بات نہیں ہو رہی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جس کو پھنسانا چاہتا ہے اسے پھنسا دیتا ہے، جس الزام سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ کیا اس کا نقصان ہوا؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ سوچ اس وقت ہمیں پریشان کرتی ہے جب ہمارا شعور حقیقی نتیجے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیونکہ یہ دنیا، یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، سب کے لیے، ہم مانیں یا نہ مانیں ہے یہی۔ اور ہم اپنی آخرت کی زندگی کو لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کہ ہم کیا پانے والے ہیں۔ تو اگر میں جھوٹ بول کر کوئی دنیا میں کامیابی لے بھی لیتی ہوں
تو آخرت میں تو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. اب ظاہر ہے جھوٹ کے ذریعے جو حاصل کیا وہ میرا حق نہیں تھا، تبھی تو جھوٹ بولا. اس جھوٹ کا بھی حساب دینا ہوگا، حق تلفی کا بھی دینا ہوگا، اور جو جھوٹ کے ذریعے حاصل کیا اس کا بھی دینا ہوگا، وہ بھی تو حرام و ناجائز ہے. تو بہت ہی ایک لمبا کھاتا ہے جو کوری ہے. تو آخرت کے لیے سب خسارے کا معاملہ ہے. اسی لیے اپنے نفع کے لیے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا ہلاکت کا باعث ہے. اور ہلاکت سے مراد یہاں آخرت کی تباہی. اب یہاں خاص طور پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ ہے بددیانت تاجر. عرب تاجر لوگ تھے، عربوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، شکار وغیرہ پر گزارا تھا اور تجارت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جو لوئی تھے انہوں نے باقاعدہ پھر تجارت کو فارم اپ کیا، اور تعلیم یافتہ تھے، شام میں پلے تھے. تو وہاں پھر انہوں نے شام کے بادشاہ کے ساتھ ڈیل کی، تجارت پر ٹیکس کم کرائے، خصوصی اجازت نامے حاصل کی اپنی قوم قریش کے لیے. تو اس کے بعد پھر گرمی سردی کے باقاعدہ ٹرپس شروع ہوئے اور قریش خوشحال ہو گئے. قریش کے پاس اجازت نامہ تھا، اگر کوئی دوسرا بھی جانا چاہتا تھا، قبیلہ اپنا قافلہ وغیرہ بھیجنا چاہتا تھا، تو اسے پھر قریش کے ساتھ کیا تو کرنی پڑتی تھی ڈیل کہ نہیں ہمارا سامان ساتھ لے جاؤ کمیشن پر، یا پھر یہ کہ وہ قافلے میں خود چلے جاتے تھے لیکن اس میں بھی انہیں ان کو کمیشن دینا پڑتا تھا. تو یعنی انہیں اپنا بھی کاروبار چل پڑا اور اس طرح ساتھ دوسرے لوگ بھی اٹیچ ہوئے. تو عربوں میں بنیادی پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا، خاص طور پر قریش کا، اور قریش کو خوشحال کر دیا تھا تجارت. اب تجارت بہت ہی نفع بخش کاروبار ہے، لیکن شیطان انسان کو ہر طرف سے گھیرتا ہے. تو ان میں بھی یہ خرابی آ چکی تھی، سب میں نہیں تھی، اچھے بھی تھے، مگر یہ خرابی تھی کہ ناپ تول پہ ڈنڈی مارنا. جیسے ہمارے مارتے ہیں، کپڑا جب تو ناپتے ہیں تو کھینچ کر ناپتے ہیں، تو اوور آل 1-1.5 انچ کا فرق آ جاتا. وہ 1-1.5 انچ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پورے تھان میں سے کرتے ہیں تو ان کو 1.5 گز کپڑے کا منافع بڑھ جاتا. اس سے بنتا تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف سوچ کا فرق ہے، لیکن اگلے کو دقت آتی ہے، کپڑا کم پڑ جاتا ہے، زیادہ لینا پڑتا ہے. پھر بہت دفعہ جب سامان بیچتے ہیں تو جن کے تھوڑا سا کم ڈال دیتے ہیں، باٹ جو ہے ہلا دیتے ہیں. اب تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے باٹ ہلانا، کیونکہ اب زیادہ تر جو ہے وہ ڈیجیٹل چلتے ہیں اسکیل، تو خراب چیز بیچ میں ڈال دیتے ہیں. جو ایک چیز یا 2 چیزیں دکاندار نے ڈالی ہیں، آپ دیکھیں گے اگر آپ نے پھل لیا ہے سارا آپ نے خود ڈالا ہے، جس وقت وہ وے کرتے ہیں تو نکال کر یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ڈالا، وہ جو 1 یا 2 ڈالتے ہیں وہی خراب نکلتے ہیں. بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں اور بڑا فراڈ نہیں کرتے، یہ چھوٹا چھوٹا فراڈ کرتے ہیں اور سارا دن کرتے ہیں. اب فرض کریں کہ دکان پر دن میں 50 لوگ آئے تو 50 لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، 1-1 روپے کا فرض کریں کیا. یعنی میں نے ایک بار ایک لڑکے کو دیکھا ریلوے ورک شاپ میں ایک جگہ رکی فروٹ لینے کے لیے. تو اس نے اس کی وہ تکڑی تھی جو پرانی تکڑی ہوتی تھی نا، وہ ایک طرف باٹ رکھتے ہیں ڈابسا اور دوسری طرف وٹے ڈالتے ہیں، تو وہ تھا اس کے پاس. ابھی بھی چلتا ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر جو سبزی والے وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. تو اس کے باٹ کے نیچے مجھے لگا کہ میں ایسے بائی چانس میرے ہاتھ سے کچھ گرا تو میں نیچے ہوئی، تو مجھے لگا کہ کچھ ہے.
تو میں نے اٹھا لیا, اس کا بھاٹ خالی تھا ابھی, تو میں نے اٹھا لیا. تو ایک دم سے میں نے آل آف اے سڈن اٹھایا تو مجھے روک نہیں سکا. تو بالکل چھوٹا اتنا سا باٹ ہوتا ہے نا, بالکل چھوٹا, برتی کا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا, بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے, وہ اس کے نیچے لگایا ہوا تھا, جن کے جوڑا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا یہ کیا ہے, تو ہنسنے لگ پڑا. اس باٹ پہ ایک کیلا بھی نہیں چڑھے گا, کیونکہ وہ بہت چھوٹا باٹ تھا, شاید ایک لیمن کا وزن ہوگا, اتنا کہ کتنا, بالکل جو چھوٹا باٹ ہوتا ہے. اتنے سے فائدے کے لیے نا, سارے دن میں اس کو کہا, میں نے جو تم نے لگایا ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا, سارے دن میں شاید تم 1 یا 2 سیب بچا لو گے, لیکن تم ایک اتنی سی چیز کا, 2 انگوروں کا, وہ یا ایک یہ کیا ہے نیبو کا, کیا فراڈ تم کرو گے میرے ساتھ, یہ نہیں کہ کتنا مجھے کتنا نقصان ہوگا. لیکن تمہارا تو یعنی کہ دن میں اگر 50 لوگ آئے ہیں تو اس نے 50 لوگوں کو جتنا سودا تول کر دیا ہے, اس میں اس نے اس اتنی سی وہ باٹ کی جو ہے وزن کی جو ہے وہ ہیرا پھیری کی ہے. سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم حرام کر لیتے, اور اتنا چھوٹا سا نقصان اگلے کو پہنچا رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن کو اتنا چھوٹا سا نقصان بھی اسپیئر نہیں کرے گا. تو یہ ہے بددیانتی تجارت. کئی شکلیں ہیں تجارتی بددیانتی کی, 1000 شکلیں ہو سکتی ہیں. سستی چیز مہنگی کہہ کر بیچ دینا, کسی کو دیکھنا کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا پیسے ہیں, قیمت کیا ہے, اسے لوٹ لینا. آج کل اب جیسے آپ دیکھیں دودھ جو ہے وہ کیمیکلی بنا کر بیچتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ ایکچولی تو ملک پروڈکٹ نہیں ہے. یا تو اپنے اندر ہمت پیدا کرو نا, بتاؤ کہ نہیں یہ ملک پروڈکٹ, ہم فارمولا ملک بیچ رہے ہیں, جس نے لینا لے, جس کو نہیں لینا نہ لے. لیکن نہیں, وہ تو دودھ ہی کہہ کر بیچتے ہیں. اور یعنی ایسی شاپس ہیں کہ آپ دیکھیں وہاں پر کبھی دودھ کی گاڑی نہیں دیکھی گئی, دودھ 24 گھنٹے جا رہا ہے. تو کہاں سے آ رہا ہے؟ فارمولا ملک ہے اگر, تو کس فارمولے کے تحت بنا رہے ہیں, پاس شدہ ہے نہیں ہے, کون سے انگریڈینٹس ڈال رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. کیونکہ دیکھیں جب دودھ ہے تو دودھ سب کی سپلائی تو آئے گی, یہ تو ہو نہیں سکتا, اور وہ چھپ بھی نہیں سکتی, کیونکہ وہ بڑی گاڑی ہوتی ہے, وہ صبح کو آتی ہے, شام کو آتی ہے, جس کی بالکل بالکل پتہ لگتا ہے. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں کبھی دودھ آتے ساری زندگی نہیں دیکھا گیا, اور وہاں پر 24 گھنٹے دودھ اویلیبل بھی ہے, تو وہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ نہر سے تو جڑا نہیں ہوا جنت کی. تو کوئی تو یہ چکر بازیاں ہیں نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تجارت میں بہت ساری, جیسا کہ میں نے کہا, چیزیں ہیں کہ چیزوں کو مہنگا کر دیا جاتا ہے, ان کی قیمتیں جو ہے نا وہ غیر معمولی طور پر بڑھا دی جاتی ہیں. جیسے ابھی ہو رہا ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ سردی اب جب شروع ہوئی تھی تو سلنڈر کی گیس جو تھی 200 روپے kg تھی. تو جس دن بریک ڈاؤن ہوا ہے انہوں نے ایک دم 50 روپے بڑھائے, 250 کر دیے. چلو ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا, لیکن کلو کے پیچھے 50 روپے کون بڑھاتا ہے؟ بڑھا دیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, پیٹرول بڑھا ہے اور چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی, لیکن کس ریشو کے ساتھ؟ کوئی ریشو کا کوئی نہیں ہے نا معاملہ. جس کا جتنا دل چاہ رہا ہے وہ اتنی قیمت بڑھا رہا. تو ناجائز طور پر قیمت بڑھانا یہ بھی تجارت میں بددیانتی کا ایک بڑا طریقہ ہے. پھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرنا, چیزیں لے کے رکھ لینا اور جب قیمت بڑھ جائے تو انہیں مارکیٹ میں اتارنا. جب پہلے چیزیں اکٹھی کر لینا, جیسے آٹا اٹھا لینا مارکیٹ سے, آٹے کی شارٹیج ہو جائے گی, قیمت بڑھ جائے گی, جب قیمت بڑھ جائے تو پھر
آٹا جو ہے پرووائڈ کر دینا. تو یہ بہت ساری شکلیں ہیں. اب دیکھیں کسی بھی معیشت کا، اکانومی کا انحصار بنیادی طور پر تجارت ہی پر ہوتا ہے. ہر انسان کو بنیادی ضروریات کی چیزیں خریدنی پڑتی. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوئی درخت پہ نہیں ہوگا کہ بھئی اپنا علیحدہ ہی جی لے. اس وجہ سے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں. تو اس خرید و فروخت کے نظام کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر معیشت چل سکتی ہے نہ معاشرت، کچھ نہیں چل سکتا. اسی لیے ایک طرف تو قوانین ہیں اسلام میں، باقاعدہ قوانین رکھے گئے ہیں، باقاعدہ سزائیں رکھی گئی ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے وہ دھوکہ دڑی کر کے آزاد نہیں گھوم سکتا ایک اسلامی معاشرے میں. یہ صرف یہیں پر ہمارے ملک میں تو خیر جو چل رہا ہے، یہاں تو ابھی کوئی بھی نظام نہیں چل رہا نا، لیکن اسلامی معاشرے میں کوئی شخص دھوکہ بازی کر کے نہیں گھوم پھر سکتا. فوری سزائیں ہیں اور سخت سزائیں. اس کی چونکہ حد نہیں ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ حدود نہیں ہے، تو اس کی سزا تعزیر پر چھوڑی گئی ہے. یعنی کہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا سزا ملے گی. آیا اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا، یا اسے جرمانہ کیا جائے گا، یا اسے قید میں ڈالا جائے گا. اس کا فیصلہ خود جو ہے عدالت کرے گی. اسی لیے اسے تعزیری سزا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بازار وزٹ کرتے تھے، باقاعدہ چیزیں چیک کرتے تھے، کسی قسم کے فراڈ کو سپیئر نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیاوی سزائیں تو ہیں، دینی سزائیں بھی آپ نے واضح کر دی. آپ نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں بھی دھوکہ دینے والے تاجر کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ اللہ اسے معاف کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ معافی مانگ لے، یعنی کہ وہ اس کام سے توبہ کر لے. توبہ کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور وہ ایک بددیانت تاجر ہے تو لیلۃ القدر میں بھی اس کی معافی نہیں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ متففین کے لیے ہلاکت ہے. کون ہے متففین؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب اکتالوا ناپتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وفا سے ہے نا، یستوفون پورا بدلہ لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب ناپتے ہیں اپنے لیے تو لوگوں سے پورا وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اذا جب کالوہم، وہ ناپ کر خود دیتے ہیں، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کم دیتے ہیں. جب انہوں نے دینا ہوتا ہے تو ناپنے میں اور تولنے میں کمی کر دیتے ہیں. جب اپنے لیے وصول کرتے ہیں تو پورا تلواتے ہیں، پورا نپواتے ہیں، اور جب دوسروں کو ادا کرنا ہوتا ہے تو ناپ میں اور تول میں کمی کرتے ہیں. تو بددیانت تاجر. لہٰذا جب وہ غامدیہ خاتون تھیں صحابیہ جن سے زنا ہوا تھا، اور انہوں نے توبہ کی آپ سے آخرین کی کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے زنا کیا ہے، تو مجھے پاک کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی آپ کو تسلی ہو گئی کہ وہ ہوش و حواس میں ہے، ساری گواہی پوری ہو گئی، تو آپ وہ پریگننٹ تھیں، تو آپ نے کہا کہ بچے کی ڈیلیوری کے بعد آئیے گا. وہ چلی گئی، پھر بچہ پیدا ہوا، وہ پھر آئیں، بچہ لے کر آئیں. آپ نے کہا بھی آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، جب روٹی کھانے لگے پھر آئیے گا. پھر وہ چلی گئی، پھر دوبارہ تیسری بار آئی تو بچہ ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا تو انہیں سنسار کیا گیا. بعد میں جب آئے صحابہ واپس اور آپ نے پوچھا کہ کیا رہا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اس کی بدبخت عورت کے خون سے میرے کپڑے خراب ہو گئے. آپ نے کہا اسے برا مت کہو، اس کی توبہ تو ایسی ہے کہ ایک بددیانت تاجر کو
نے اگر ایسی توبہ کی ہوتی تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے. تو یعنی بددیانتی تجارت کی زنا سے بھی بڑا جرم قرار دیا آپ. الا کیا نہیں یظن وہ یقین رکھتے اولئک یہ لوگ انہم بے شک وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں. کیوں؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ تاجر جو بددیانتی کر رہے ہیں کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ اٹھائیں گے، اللہ حساب لیں گے؟ سوالیہ انداز میں کہا جا رہا ہے، ایکچولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یقین نہیں. اگر یقین ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتے. یقین نہیں ہے تبھی تو دیدہ دلیری کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. تو یہ بات جو میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ ہمارے بدعمالیاں اور ان پر جم کر کھڑے ہو جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں. ابھی جو سارا حکمران ٹولہ ہے آپ دیکھیں، لگتا ہے کسی کو مرنا ہے کہ ساری تو بوڑھے ہو چکے ہیں. ہم لوگ جب بچے تھے تو یہ لوگ اس وقت بالکل ینگ تھے، اس وقت ان لوگوں کی فرسٹ گورنمنٹس تھی. تو اب تو یہ لوگ بالکل بڈھے ہو گئے ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی ان میں سے کسی کو ہے کوئی فکر کہ بھئی میں اب ہی اپنے معاملے درست کر لوں، چلو کچھ نہیں پچھلا میں کچھ نہیں بدلتا، میں آگے ڈرامے بند کر دوں، میں سائڈ پہ ہی ہو جاؤں اس میں سے. نہیں، کسی کو پرواہ نہیں. بس ہر کوئی ابھی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ نیکسٹ ٹرن پھر ہمیں ملے. ایسا بے خبری کا رویہ دو طرح کے لوگ کر سکتے ہیں. یا تو وہ جسے واقعی علم ہی نہ ہو نا، بے خبر لا علم انسان. اب ظاہری بات ہے مسلمان ہے، قرآن پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، عقائد کے اعتبار سے تو سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کو حساب دینا، منہ سے کہتے بھی ہیں. تو بے خبر تو نہیں ہے، تو پھر یقین نہیں، بس اسے زبانوں کی ایک بات سمجھتے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں. لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں جس دن اٹھائے جائیں گے. وہ ایک عام دن نہیں ہوگا، وہ ایک بڑا خاص دن ہے، اسپیشل دن ہے. یوم، یہ وہ دن ہوگا یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ لرب العالمین، اپنے رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب. یہ وہ دن ہوگا جس میں انسان سب کے سب، الناس سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سب کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، وہ رب جو جہانوں کا رب ہے. فاتحہ میں بھی تو ہم یہی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین. اور تعارف کیا آتا ہے اللہ کا؟ رب العالمین. تو ان دونوں باتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اللہ نے کہ قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہوں گے صرف ایک رب کے سامنے، اور وہ ہے رب العالمین. کلا، ہرگز نہیں، ان بے شک کتابہ کتاب، الفجاری بدکاروں کی، لفی سجین سجین میں ہوگی. ہرگز نہیں کیا ہے؟ یہ ایک پیرایا اظہار ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا، تم نہیں سمجھ سکتے اس دن کی شدت کو، تم گمان نہیں کر سکتے اس دن کیا ہونے والا ہے. یہ وہ دن ہے جب بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں ہوگا. سجین کس کو کہتے ہیں جی؟ سجین کا اللہ خود بتا رہے ہیں، وما ادراک ما سجین، کون بتائے تجھے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. سجین قید خانہ بھی ہے، اور جو اعمال ناموں کے رجسٹر ہیں گنہگاروں کے، ان کا بھی نام ہے. تو جو قید خانہ بنایا گیا ہے اسے بھی سجین ہی کہا جاتا ہے، اور ان کے جو اعمال ناموں کا سارا حساب کتاب ہوگا اس کا بھی سجین نام. ویلن، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کس کو جھٹلایا جی؟ کس نے جھٹلایا؟ قیامت کے دن کو، حساب کو جھٹلایا. کس نے جھٹلایا؟ ہر اس بندے نے جس نے اس دن کی تیاری نہیں کی. پھر چاہے وہ ہماری طرح دعوی کیوں نہ کرتا ہو کہ بھی میں تو بہت مومن ہوں. اگر مومن ہے تو اس دن کی تیاری کریں، بس پتہ لگ جائے گا. ہم تو انہی مسئلوں سے نہیں اوپر پا رہے
کہ عائشہ افضل ہے کہ فاطمہ افضل ہے. جس کی جو فضیلت ہے قیامت کے دن نظر آ جائے گی. یہ ہمارے طے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. اگر کوئی ایک بات فرض کرو کوئی ثابت کر دیتا ہے کسی طرح اپنی بات سے منوا لیتا ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مسلمانوں کے حالات میں کون سی تبدیلی آ جائے گی؟ کتنے لوگ بخشے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ بشر ہے؟ ابھی بھی وہ چل رہی ہے کانفرنس آل پاکستان علماء کنونشن. میں وہ کل نکلی تھی، پرسوں تو میں وہ دیکھ رہی تھی، لگا ہوا تھا ان کا بینر. تو تحفظ ناموس رسالت، تو اس پہ یہی باتیں، یہی موضوعات دیے ہوئے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. وہ ٹاپکس دیے ہوئے تھے، کچھ اور بھی اسی طرح کے ٹاپکس تھے. ثابت شدہ کو آپ نے کیا ثابت کرنا؟ دوسری بات یہ ہے اگر آپ ثابت فرما لیتے ہیں اکٹھے ہو کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو کون سا حالات میں چینج آ جائے گا؟ کسی بھی لیول پر کوئی کرنے والا کام کرے، اللہ کی مخلوق پریشان ہے، اوورال مسلمانوں کے حالات تباہ ہیں، پاکستان کے حالات کے سبھی کو علم ہے، حالات حاضرہ پر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. عجیب عجیب مسائل ہم نے پیدا کر رکھے ہیں. ابھی کیا یہ ان کا ابھی پیچھے بھی احتجاج کر رہے تھے، کہاں جی قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے؟ سوڈان میں. اب بات یہ ہے پاکستان میں تو پہلے آپ اپنے آپ کو درست کریں. سوڈان میں جو ہوا اس کا سوڈان والے دیکھیں گے، آپ سے اللہ نے سوال نہیں لینا، وہاں کا حساب نہیں لینا. جو جہاں پر ہے وہی کا ذمہ دار ہے نا. آپ نے اور کسی ملک میں دیکھا ہے کہ یہ تماشے ہو رہے ہیں؟ حکومتی لیول پر ٹھیک ہے بات ریکارڈ کرا دی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ پاکستان کے ذمہ دار ہیں. آپ کہاں سوڈان پہنچے ہوئے؟ پاکستان کا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا ایک بھی. سوڈان کا آپ رولا یہاں ڈال کر بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. روز انہوں نے ایک مدعا اٹھایا ہوتا ہے. میں ان باتوں کو بیسیکلی نہیں مانتی. ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ سوڈان والے اتنے مجبور اور پریشان لوگ، ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ اٹھ کر قرآن پھاڑیں گے یا جلائیں گے؟ کیوں کریں گے؟ ان کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سوال صرف اتنا ہے کہ یہ پاکستان میں ہی مسئلہ کیوں پڑا رہتا ہے؟ یہاں پر آپ نے کیا کنٹرول کر لیا کسی بھی لیول میں؟ فحاشی پاکستان میں روز بڑھ رہی ہے، یہ دین کی توہین نہیں ہے؟ ناچ گانا روز بڑھ رہا ہے، یہ دین کی توہین نہیں ہے؟ ایک سے ایک جو ہے وہ جھوٹا بندہ آپ کا جو ہے سامنے آ رہا ہے. سارے کا سارا آپ کا سسٹم بگڑا ہوا ہے، لوگ اٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں. یہ دین کی توہین نہیں. سوڈان میں ایک بندے نے ایک توہین کر دی ہے. آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سچائی پتہ بھی ہے. سوشل میڈیا کی نیوز ہے نا، کوئی پکی نیوز تو نہیں ہے، مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے. کیسے آپ اس کی تصدیق کر سکتے؟ اور پھر جو کام اتنے میل دور ہوا ہے اس سے آپ کا لینا دینا کیا ہے؟ اپنے معاملات تو سنبھال لو. اپنے گھر کو چینج نہیں کرنا، سوڈان کو چینج کرنے چلو. محبت شو کروانی کس لیے پڑتی ہے نا. ان تحریکوں یہ جو وقتی طور پہ انہوں نے ابال اٹھائے، اشتعال پیدا کیا لوگوں میں ناموس رسالت کا، اب وہ ایک آدھ معاملہ تھا، ختم ہو گیا، بات ٹھنڈی پڑ گئی. اب کوئی نہ کوئی تو مسئلہ چاہیے نا تاکہ ان کمیٹیوں کا وجود برقرار رکھ سکے، ان کو فنڈنگ ہوتی رہے.
تو مدعا چاہیے. یہ سیاستدانوں سے بھی بدتر لوگ ہیں. اگر یہ لوگ اتنے بگاڑ کا شکار نہ ہوئے ہوتے تو حالات یہ نہیں ہونے تھے. علماء کے بگاڑ کے بغیر بگاڑ نہیں آتا. سیاستدان تو ایک حصہ ہے چھوٹا سا. تو سب ہی اپنی اپنی جگہ پر نا موقع پرست بنے ہوئے بیٹھے. تبھی یہ حالات ہیں. تو آپ دیکھیے ہم سبھی اپنے عمل سے قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں. ہم سبھی مکذب ہیں کسی نہ کسی لیول پر. کیونکہ اگر ہم میں سے ہر کسی کو اپنی جواب دہی کی فکر ہو تو اپنی اصلاح کریں نا. تو اپنی اصلاح کے ساتھ معاشرہ ٹھیک ہو جائے. علماء کی اصلاح ہو جائے نا تو سب ٹھیک ہو جائے. حکمران بھی ٹھیک ہو سکتے. کوئی اتنی بڑی آفت نہیں. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں ویل یومئذ للمکذبین. یہ وہ دن ہے جب جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین یہ وہ لوگ ہیں یکذبون جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین فیصلے کے دن کو. یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. جھٹلانا چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے, بات ایک ہی ہے. ہماری اکثریت زبان سے نہیں کہتی کہ قیامت نہیں آئے گی, لیکن مانتے بھی نہیں. جو لوگ قیامت کا یقین رکھتے ہیں ان کا ہمارے جیسا حال نہیں ہوتا. وما نہیں یکذب جھٹلاتا بھی اسے الا مگر کلو ہر معتد حد سے بڑھنے والا عصیم گنہگار. اور قیامت کو جھٹلاتا ہے صرف ہر وہ بندہ جو حد سے بڑھنے والا اور سخت گنہگار. یعنی اللہ کہتے ہیں قیامت کا انکار مومن نہیں کرتے. قیامت کا انکار کرتے ہیں حد سے بڑھنے والے گنہگار لوگ. اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں, کالا کہتا ہے اساطیر الاولین یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. یعنی ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں اللہ کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہانیاں ہیں, یہ کہانی سنائی جا رہی. ہم پہلے بھی سنتے رہے یہ باتیں. کلا ہرگز نہیں. اللہ کہتے نہیں قرآن تو ہرگز کہانی نہیں ہے, یہ تو میرا کلام ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بل ران زنگ لگ گیا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر, ما کانو اس کی وجہ سے جو تھے یکسبون وہ کماتے. ہرگز نہیں. بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے, زنگ آلودہ دل ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. ران کہتے ہیں لوہے کو زنگ لگنے کو. تو جس طرح لوہے پر زنگ لگ جائے تو پھر اس کی کاٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اگر زنگ کا علاج نہیں کریں گے آہستہ آہستہ زنگ لوہے کو کھا جائے گا. بالکل اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا؟ آپ نے فرمایا لذتوں کو بلا دینے والی چیز کو یاد رکھنا, یعنی موت کو یاد رکھنا, اور قرآن کو کثرت سے پڑھنا. تو قرآن جو ہے نا یہ دلوں کے زنگ کا علاج ہے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں پڑھ پڑھ کر دلوں کو زنگ لگ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ نارمل روٹین لائف میں اگر کوئی شادی وغیرہ ہو اور بہت قریبی ہو اور بہت انوالو ہوں آپ اس میں 15-20 دن مہینہ اس کے لگے رہے کاموں میں, اور بس فرض نماز پڑھی اور بھاگ گئے, قرآن کلاس بھی چھوڑی ہوئی ہے, تو بہت زیادہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یعنی کہ جیسے نماز پڑھنا مشکل لگنے لگتا ہے, دل چاہتا ہے کہ اچھا کیا قرآن کلاس میں جاؤں, اچھا اتنی تو چھٹیاں ہو گئی یوں ہوں, یعنی کہ دل نہیں چاہتا, اور دل دنیا پرستی کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے, یہ کر لیں وہ کر لیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو دور کریں کسی طرح ان چیزوں سے, رمضان ہی لے لیں, رمضان میں کافی فوکسڈ ہو جاتے ہیں زیادہ تر لوگ, تو ڈرامے شرامے بھی بند کر دیے سب, پورا مہینہ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں, عبادت پہ زور ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں. تو رمضان کے بعد شروع میں دل چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ملوث نہ ہوں, ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھیں. پھر جب وہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو ریٹریک کرتے ہیں تو پھر بگاڑ آ جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے
ہم اپنے دل کو استعمال کرتے ہیں تو دل اس کے مطابق یا تو بہتر ستھرا ہوتا چلا جاتا ہے اور یا پھر بگڑتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ بتا رہے کہ دلوں پر زنگ لگ گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل بیمار ہیں، اثر نہیں کرتا ان کے اوپر قرآن مجید۔ تو اگر کسی پر قرآن اثر نہیں کرتا تو دراصل اس کا دل مریض ہے، اس کو دل کے علاج کی ضرورت ہے، اور وہ علاج پھر قرآن ہی سے ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک ہو، اور ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ ہرگز نہیں، معمولی بات نہیں ہے ان کا اس دن کو جھٹلا دینا۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے اس دن کے فیصلے سے بے خوف ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ ان سے ملاقات نہیں فرمائیں گے۔ یہ سزاؤں میں سے سزا ہے نا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں ان سے نہ بات کروں گا، نہ نظر ڈالوں گا، نہ پاک کروں گا۔ یہ غصے کی انتہا ہوتی ہے۔ تو وہی بات کہی جا رہی ہے، وہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے کا مطلب کہ اللہ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، ناراضگی چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ ہر کسی سے فردن فردن بات فرمائیں گے۔ بے شک کوئی گنہگار بھی ہو، اس سے بات ہوگی، تو جس سے اللہ بات بھی نہیں کریں گے اس کا معاملہ پھر سخت بگاڑ کا ہے۔ ثم پھر انہم بے شک وہ، لصال الجحیم جھونکے جائیں گے جہنم میں، بے شک وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ جب اللہ معافی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے، کیس ہی نہیں سنیں گے، تو پھر جہنم ہی ہے نا آگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اگر لیلۃ القدر میں بھی یعنی موت آ جائے تو ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور قیامت کے دن انہیں سایہ بھی نہیں ملے گا۔ تو 7 جو بڑے بڑے جرائم آپ نے گنوائے ہیں، ان میں ایک تجارت کا دھوکہ بازی پر چلانا ہے، یعنی کہ دھوکہ باز تاجر ہے، بددیانت تاجر۔ اسی پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے کئی لوگ ہوں گے۔ اب اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری بددیانت تاجروں کی ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت ڈالیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور نہ ہی معاف کریں گے۔ مشرک، زانی ہی مر جانے والا شخص، یعنی کہ مستقل آدھی زانی، اور شرابی، آدھی شرابی جو اسی حالت میں مرے، جادوگر، پورٹریٹ میکر، مصور، اور بددیانت تاجر، اور والدین کا نافرمان، اگر اسی حالت میں مرتے ہیں بغیر توبہ کی، تو اللہ نہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا، نہ ان پر نظر ڈالے گا، نہ انہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ اسی بات کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اللہ حجاب میں رکھیں گے ان سے خود کو، اور اللہ کریم انہیں پھر جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ثم پھر یقالو کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ چیز، کنتم تم تھے، بھی جسے تکذبون جھٹلاتے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ ہے وہ قیامت، یہ ہے وہ سزا جس کا تمہیں تھا کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہونی۔ کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الابراری نیکوں کی کتاب، لفی علیین علیین میں ہوگی۔ ہرگز نہیں برابر انجام ہوگا گنہگاروں کا اور نیکوکاروں کا، بلکہ جو نیکوکار ہیں ان کی کتاب علیین میں ہوگی۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب۔ علیین نیکوکاروں کا ٹھکانہ بھی ہے عالم برزخ کا،
اور جو نیک افراد کے اعمال نامے ہیں ان کا نام بھی علیین ہے۔ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی کہ اعمال نامے ہیں۔ یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے، یعنی علیین میں فرشتے مقرب اللہ کے جو ہے موجود ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، اعمال ناموں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور جو نیکوکار افراد ہیں وہ ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور ان کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ جو کرامن کاتبین مقرر کیے جاتے ہیں، جب علیین میں آرام کے لیے اللہ کے فضل سے وہ وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک جو ہے پیئر فرشتوں کا مقرر کر دیا جاتا ہے، انہی کرامن کاتبین میں سے، جو پھر ان کے ساتھ ہی رہے گا، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو وہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے، اللہم تجعلنا منہم، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ تو اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں علیین میں، وہ نگران بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، خادم بھی ہیں، منتظم بھی ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی کہ عالم برزخ میں بھی ان کے پاس نعمتیں ہیں، اور جنتوں میں بھی نعمتیں ہوں گی۔ علی الارائک ینظرون، وہ مستدوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ مستد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، یعنی ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اچھی نشستیں تیار کی گئی ہوں گی۔ یہ خاص طور پر قیامت کا بیان ہے کہ حساب والے دن، حشر والے دن، نیک افراد کے بیٹھنے کا پورا ارینجمنٹ کیا گیا ہوگا، جیسے VIP کے لیے ہم کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں۔ وہ وہاں آرام سے اپنے صوفوں پر، اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ قیامت کے منظر رونما ہوتے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرفو، آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرتا، رونق، النعیم، نعمتوں کی۔ نظرہ کہتے ہیں رونق کو، چمک کو۔ تعرفو فی وجوہہم نظرت النعیم، جب آپ دیکھیں گے ان کے چہروں کو تو آپ صاف دیکھیں گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق، کہ یعنی وہ خوش ہوں گے نا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو، کچھ بھی نہیں آپ اس کے بارے میں جانتے، جسٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے چہرہ دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خوشحال ہے یا تنگ دست ہے، چہرے کے حالات۔ تو قیامت کی تنگ دستی اور خوشحالی تو بہت ڈیفرنٹ ہونے والی ہے، تو چہروں سے ہی چمک رہی نظر آ رہی ہوگی ان کی خوشی کی اور نعمتوں کی۔ یسقونا، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، مہر بند شراب، شراب مطلب ڈرنک، رحیق کہتے ہیں خالص، پیور، نچوڑ کو۔ نیکٹر کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، نیکٹر کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جوس مگر پیور۔ مختوم، جس پر مہر لگی ہو، سیلڈ۔ تو جیسے ہمارے یہاں فروٹ جوسز اویلیبل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ خالص تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال کلیم تو کرتے ہیں نا یہ نیسلے وغیرہ والے، تو جی جوس نکال لیا جی ہم نے اس کو پروسیس کر کے سیل کیا ہے، خراب نہیں ہوگا۔ اب جنت میں تو خیر کسی پروسیس کی ضرورت نہیں ہونی، تو اللہ کی طرف سے سیلڈ پیک جوس پلائے جائیں گے۔ رقیق کا مطلب ہوتا ہے جوس نکالا ہوا، یعنی کہ نیکٹر۔ تو جوس ہوں گے پھلوں کے، اور وہ سیلڈ پیک ہوں گے۔ ختامہ مسک، اور اس پر جو مہر لگی ہوگی وہ مشک کی لگی ہوئی ہوگی، یعنی وہ سیلڈ کیے گئے ہوں گے نا، تو وہ سیل کرنے کے لیے کوئی پلاسٹک یوز نہیں کیا گیا ہوگا، مشک کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ مشک بڑا ہی مہنگا، آپ کو پتا ہے، نیچرل ایک پروڈکٹ ہے خوشبو کا، اور یہ نکلتی ہے ہرن کے ناف سے۔ تو دنیا کی 2 مہنگی ترین چیزوں میں سے یہ ایک ہے خوشبوؤں میں، ایک عنبر جو ویل مچھلی سے نکلتا ہے، اور مشک جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی خوشبوؤں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسک کی خوشبو بہت پسند تھی۔ تو جو اردو میں ہم سے مشک کہتے ہیں، عربی میں مسک کہتے ہیں، تو خالی آپ یعنی کہ اندازہ کریں کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ
مشک کا استعمال کرے تو کتنا وہ امیر ہوگا. تو یہ اللہ ایسٹیمیٹ صرف ہمیں کروا رہے ہیں کہ کیا شان و شوکت ہوگی جنتیوں کی کہ ان کے لیے سیل کرنے کے لیے جو میٹیریل یوز کیا جائے گا اس میں مشک ہوگا. تو اس سے ان کی شوکت کا صرف ایک جھلک دکھانا مقصود ہے جو اہل جنہ ہو. اللہم تجعلنا منہم. آمین. تو سیل جو ہوگی وہ مشک سے لگائی جائے گی. وفی ذالکا یہی ہے وہ چیز فلیتنافسا جس میں مقابلہ کرنا چاہیے المتنافسون تنافس کرنے والوں کو. تنافس جو ہے نا نون فا سین نفسا سے ہی اس کی روٹ ہے. تو نفس کہتے ہیں نا ذات کو, تو تنافس ہوتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں, اس کوشش کو, مسابقت, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن مومن پر تنافس نہیں کرتا, کہ اس کے کام سے آگے نکلنے کی دنیا کے معاملے میں نا, کہ ان کے ایک نے فرض کریں کہ ایک نے آئی فون لیا تو دوسرا کہے کہ میں تو اس سے مہنگے والا لوں تاکہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. تو دنیا میں اس طرح کی دوڑ منع ہے, کیونکہ وہ پھر کبھی رک نہیں سکتی, اس کا کوئی اینڈ نہیں, اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گی. ہاں, آخرت کے لیے آپ کا رب فرما رہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, یہ ڈرنکس پینے کے لیے, یہ نعمتیں پانے کے لیے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیکی کرو کہ میں زیادہ حاصل کر سکوں. یہ ہے وہ نعمت, اور یہ ہے وہ جنت, اور یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے مومن کو مومن کے ساتھ دوڑ لگانی چاہیے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم, اس میں تسنیم کا پانی شامل کیا گیا ہوگا. وہ جو نیکٹرز ہیں, جوس ہیں, ان کے اندر تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی. تسنیم جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے. اب اللہ پلائیں گے تو پتہ لگے گا کیسا ہے اور کیا خوبی ہے اس کی, یہاں بیٹھ کر تو اندازہ نہیں کر سکتے ہم. آئینن, ایک چشمہ ہے, یشربو, پیئیں گے, بہا, اس سے, المقربون, مقرب لوگ. یہ ایک ایسا چشمہ ہے جنت کا جس سے مقربین پانی پلائے جائیں گے. اب ظاہری بات ہے اس چشمے کی کوئی تو ویلیو ہوگی اسپیشل, اب کیا پتا کیا ہوگی, تو اللہ ہمیں نصیب کرے, آمین. لیکن اس کے لیے اللہ سے جنت کی طلب تو کرنی ہوگی نا, اور کچھ اپنا ایفرٹ تو لگانی ہوگی, پھر باقی برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اجرم, جرم کیے, کانو, تھے, من الذین, ان لوگوں پر جو آمنو, ایمان والے, یضحکون, ہنسا کرتے تھے. وہ جو مجرم تھے ایک وقت تھا جب وہ مومنوں پر ہنسا کرتے تھے. دنیا میں ہر عہد میں ہوا ہے, کفار مکہ بھی مذاق اڑاتے تھے نا, دولت پیسہ سب کچھ تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا دین کے لیے, خرچ کیا دین پر, تو مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا, اور جب مرو, گزرتے تھے, بہم, ان کے پاس سے, یتغامزون, اشارے کرتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے. غمزہ کہتے ہیں آنکھ کے اشارے کو, تو آنکھوں سے اشارے کرتے کہ ان کے یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے نیک پاک لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے. اللہ نے خود فرمایا, اللہ کا جہاں کہتے ہیں پڑھ آئے ہیں آپ, کہ اے نبی جب آپ اپنے گھر سے اترتے ہیں تو یہ آنکھوں سے اشارے کرتے, دیکھو آ گیا. تو تمسخر جو ہے نا وہ بناتے اور مذاق اڑاتے مومنوں کا, ستاتے ان کو. اور اذن قلبو, جب وہ واپس پلٹ کر جاتے, الی اہلہم, اپنے گھر والوں کے پاس, انقلبو, پلٹتے, فکہین, مذاق کرتے ہوئے. فاکہہ کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر خوش مزاجی, اسی سے فاکہہ بھی بنتا ہے, میوے کو کہتے ہیں. اور فقیہہ ہوتا ہے خوش مزاجی, یعنی کسی بات سے آپ خوش ہوں اور فریش گھر آئیں. نارملی ہوتا ہے نا, موسم ہمارے شدید ہے تو گرمی میں آئیں تو بھی موڈ ذرا سا آف ہوتا ہے, منہ ہاتھ دھو کر پھر اچھا ہوتا ہے. تو سردی کی شدت میں آئے تو بھی تھوڑا سا آف ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی باہر سے آئے اور مسکرا رہا ہے اور پلیزنٹ موڈ میں ہے تو آپ پوچھیں گے آج بڑے خوش لگ رہے ہیں. تو وہ جو پلیزنٹ موڈ ہے دیٹ از فاکہہ. تو جب اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے لوٹتے ہیں. یعنی ہنستے مسکرانے پر پابندی نہیں ہے, وہ تو اچھی بات ہے. کیوں ہنس مسکرا رہے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے, کہ مسلمانوں کو جب دیکھتے تو ان کو تنگ کرنے کا پلان کرتے, ایک دوسرے کو باقاعدہ اشارے کرتے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں اب تم یوں کرنا.
اور ان کو ستاتے، تنگ کرتے، اور پھر اس سے مزے لیتے، اور بڑے خوش خوش گھر آتے اور گھر والوں کو آ کر بتاتے کہ آج فلاں کے ساتھ ایسا کیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھے تو آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی، اور باقاعدہ مشقت کی اونٹ کی اوجری موو کرنا کوئی آسان ہے؟ گائے کی اوجری کتنی مشکل ہوتی ہے جب قربانی ہم کرتے ہیں عید پر، تو اس کو موو کرنا، تو اونٹ کی اوجری تو اس سے بھی بڑی ہے۔ تو باقاعدہ کہنے لگا ابو جہل کہ جو ہے میرے گھر کے گھر اونٹ کی اوجری پڑی ہے، کون اٹھا کر لائے گا؟ تو عقبہ بن ابی معیط کم بخت گیا اور باقاعدہ ٹو کر کے کسی طرح لے کر آیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی اور کھڑے ہو کر مذاق کرنے لگے۔ پھر حضرت فاطمہ ہی کھینچ کھانچ انہوں نے اتاری۔ ایکچولی ابن مسعود نے دیکھا، پر انہیں پتا تھا اگر میں آگے بڑھا تو مجھے تو چھوڑیں گے نہیں، تو پھر گھر گئے، بتایا، پھر حضرت فاطمہ کو بھیجا گھر والوں نے، انہوں نے آ کر کھینچ کھانچ اتاری اور بولی بالی بھی ان کو۔ تو حضرت فاطمہ کو تو کچھ نہیں کہا، بچی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر بڑے خوش ہوئے، اور گھروں میں بھی جا کر کسے سنا اور اس کو سنا اور اس کو سنا، جیسے بڑے مار کر آئے۔ تو یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے تو مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں، اور گھر بھی جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ یہ کارنامہ کر کے آئے ہیں۔ وما، اور نہیں، ارسلوا، وہ بھیجے گئے، علیہم، ان پر، حافظین، نگران بنا کر، سوری، وَإِذَا، جب رأوہم، دیکھتے ہیں انہیں، قالوا، کہتے ہیں، ان بے شک ہؤلاء، یہی ہیں، لضالون، گمراہ لوگ۔ جب وہ دیکھتے ہیں مومنوں کو، کفار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہی ہیں گمراہ لوگ۔ آج بھی تو یہی سوچ ہے نا، یعنی کہ خود کافر ہیں مگر مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ سارے بھٹکے ہوئے۔ ان کو صابی کہتے تھے نا، جو مسلمان ہو جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین، انہوں نے صابی کہتے تھے۔ صابی کا مطلب ہوتا تھا بد دین، کئی دین سے بھٹک گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ کو صبر کرنا ہے بس۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، وہ ان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے مسلمانوں کو ستانے کا؟ کیا یہ مسلمانوں کے محافظ ہیں، نگران ہیں؟ کوئی کسی پر نگران نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات کریں، اپنی رائے رکھیں، سمجھائیں، پھر اگر وہ نہ مانے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ڈنڈے مارنا، تنگ کرنا، یعنی روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا، اس کی اجازت کسی معنی میں نہیں۔ یہ طاقت کے استعمال کی اجازت صرف قانون کو ہے، اختیار ہے، عدالتوں کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، افراد کے پاس نہیں۔ مگر ان لوگوں نے روکا، جب مسلمان نہیں مانے تو پھر کیا کیا؟ ستایا نا، ہر طرح سے طاقت کا استعمال کیا۔ جلاوطنی، بالکل، وہ تو آخر میں جا کر ہوئی، جلاوطنی کیا، مسلمان ہجرت کر گئے، یہ نہیں چاہتے تھے مسلمان جائے، یہ تو مسلمان کو سب مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ستایا، ہر اعتبار سے ستایا، مارا، پیٹا، مینٹل ٹارچر کیا۔ سب سے بڑی تکلیف مینٹل ٹارچر کی ہوتی ہے، جو مسلمانوں نے بہت عرصہ سہا، 13 سال۔ تو اللہ نے کہا کیوں؟ کیا یہ نگران بنائے گئے تھے؟ کیا ان کا ذمہ تھا کہ ان لوگوں کو واپس لائیں نام نہاد اپنے دین پر؟ کوئی کسی پر نگران نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف بلاغ مبین، باقی ہر کسی کو اپنا فیصلہ خود کرنا۔ اب اللہ نے یہ پورا جو ہے نا منظر ریکریٹ کیا ہے کہ یاد کرو دنیا میں جب تم لوگ زندہ بیٹھے تھے، قیامت کے دن یہ باتیں ریکال کروائی بھی جائیں گی کہ دنیا میں تو بڑا تم مذاق اڑاتے رہے مسلمانوں کا، تمہیں تھوڑی سی طاقت حاصل تھی دنیا میں، ہم نے تھوڑا سا غلبہ دیا تھا تو تم نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا تھا، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور پھر اپنے ان کارناموں پر خوش بھی ہوتے تھے جیسے بڑے تم لوگ عظیم ہو گئے۔ اور آج صورتحال بدل گئی، اب آج تم سزا کاٹ رہے ہو اور مسلمان ڈیفینیٹلی خوش ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ ان کے ساتھ ابو جہل کرتا رہا، تو قیامت کے دن کیا یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے؟ کیا اسے کہیں گے نہیں کہ دنیا میں کیا تم نے ہمارے ساتھ کیا، اب پتہ چلا؟ تو یہ قدرتی نتیجہ ہے، لہٰذا اللہ اب یہی فرما رہے ہیں
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب آج وہ دن آیا ہے کہ ایمان والے کافروں پر ہنسیں۔ اب آج مسلمانوں کی باری، علی الارائی کی، مستدوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن، حشر والے دن، آرام سے مومنین جو ہیں انشاءاللہ وہ بیٹھے ہوں گے اور مناظر دیکھ رہے ہوں گے، اور جو دشمن ان پر حاوی تھے، جنہوں نے ان پر تشدد کیے، مظالم کیے، ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں آج مسلمان ان پر ہنسیں اور اپنی مستدوں پر بیٹھے آرام سے ان کا انجام دیکھیں۔ حل ثوب الکفار، کیا بدلہ نہیں دیے گئے کافر، ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے اس کا۔ کافروں کو جو ملا وہ ان کے اعمال ہی کا بدلہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دیا، جو کما لیا وہ کاٹ لیا۔ تو قیامت کا دن جو ہے وہ انعام کا بھی دن ہے اور سزا کا بھی دن ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونے والے، اور آج اس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بدل سکتے، 100% نہ صحیح، پاسنگ مارکس کے لیے تو دوڑ لگا سکتے، اللہ سے مدد مانگیں، کوشش کریں۔ تو ابھی بھی وقت باقی ہے، جب تک زندہ ہے تب تک وقت ہے۔ تو اس دن، اس وقت میں ہمیں شامل ہونا ہے ان لوگوں میں جن پر اللہ کا فضل ہے، جن پر اللہ کا انعام۔ تو اس کے لیے پھر آج سے محنت کرنی ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ چلیے پھر آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔